رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت نہیں جو ان کی ہے۔ یہ واقعہ تو میں اپنے کانوں سے سنا، یہیں پر بڑی مسجد کے اندر، جب میں ہو سکتا ہے 11-12 سال کا رہا ہوں یا اس کے اطراف میں رہا ہوں، اور ابھی تک میرے ذہن میں ہے۔ اس زمانے میں وہ کہیں سے بلاتے تھے بڑے بڑے پیروں کو، یہ لوگ حیدرآباد سے ادھر سے ادھر سے بلاتے تھے، اب پتہ نہیں اب کس کو بلا رہے، نہیں معلوم۔ تو ایک پیر صاحب آ کر بیان کر رہے تھے، اور اس وقت میں بھی دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ کیا ہے، کیونکہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں تھی اس وقت۔ تو بیان یہ کر رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی بھی جہاں پھنس جاتے ہیں یہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ اور واقعہ کیا بیان کرتے؟ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا آسمانوں کے سیر کروانے کے لیے، اپنے کرشمے دکھانے کے لیے، اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے۔ اب وہاں پر جبریل کی ایک حد، ایک لمیٹیشن ہو گئی، سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے، یہاں تک تو صحیح احادیث ہیں۔ اب اس کے بعد جبریل نے کہا کہ یا محمد اس کے آگے میں جا نہیں سکتا، اب آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ جائیے آگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے جیسے ہی بڑھے تو جو ہے کچھ دور ایک بڑی چٹان آ گئی راستے میں، آپ پار نہیں کر پائے، پریشان کھڑے کہ بھائی رب نے بلایا اور مجھے جانے کا راستہ نہیں۔ اب ایسے موقع پر ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ یہاں پر کھڑے ہوئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ اللہ نے بلایا مجھے، لیکن جو ہے راستہ پار نہیں کر پا رہا۔ کہا کہ آپ سوار ہو جائیں میرے کندھے پر، میں آپ کا امتی ہوں، آپ سوار ہو جائیں، میرے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر پیر رکھ کے اوپر وہ چٹان پار کر دیتے ہیں اور آگے چل گئے۔ بیان کرنے والا یہ ناہنجار بیان کرتا ہے یہ اللہ کے رسول کو پار کروانے والے یہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے جی۔ اللہ کے رسول جو مرحلہ پار نہیں کر سکے وہ شیخ عبد القادر جیلانی پار کروا دیتے ہیں۔ لگاؤ نعرہ یا غوث کا، نعوذ باللہ۔ یہ کیا عقیدے دیے جا رہے ہیں؟ یہ من گھڑت کہانیاں سنا کر لوگوں کے لیے کون سی فضا تیار کر رہے ہیں؟ توحید سے، اسلام سے کیسے نکالے جا رہے ہیں؟ ذرا کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ صرف واقعات نہیں ہیں، یہ صرف بیان کرنے کے لیے کچھ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس سے عقیدے بنتے ہیں میرے دوست۔ اس سے عقیدے کیا بنتے ہیں؟ یہ پیرانے پیر ہیں، ان کا ایک قول بھی جو ہے نقل کرتے ہیں، کائنات کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، یعنی میں جب تک اپروو نہ کروں کہ اللہ کا ولی ہے وہ اپروو نہیں ہوگا۔ اپروول جیسے اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ہے، میں خاتم الاولیاء ہوں، جس طرح اللہ کے رسول امام الانبیاء تھے، میں امام الاولیاء ہوں۔ کہیں ان کا قول موجود نہیں ہے، یہ ان کے اپنے اقوال ہیں جو اپنے پیر کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔